اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم نہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم لائیں تمہارے پاس دلیل مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس چاہیے توکل کریں ایمان لانے والے وما لنا اور کیا ہے واسطے ہمارے اللہ نتوکل علی اللہ کہ نہ ہم توکل کریں اوپر اللہ تعالیٰ کے وقد ہدانا سبلنا تحقیق دکھائے ہمیں ہمارے راستے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آتَيْتُمُونَا اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اوپر اس کے جو تم ہمیں اذیت دو گے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون اور اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ توکل کریں توکل کرنے والے وقال الذین کفروا لرسلہم کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے لنخرجنکم من ارضنا البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے اپنے خطے سے او لتعودن فی ملتنا یا تم لوٹو ہماری ملت میں فاوحا الیہم ربہم بس حکم کیا طرف ان کے رب نے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ البتہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ اور البتہ ہم بسائیں گے تمہیں زمین میں ان کے بعد ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ یہ اس شخص کے لیے جو خوف کھاتا ہے میرے سامنے کھڑا ہونے کا اور ڈرتا ہے میری دھمکی سے وَاسْتَفْتَحُوا اور فتح طلب کی انہوں نے وخاب اور نامراد ہوا کل جبار عنید ہر جبر کرنے والا عنید ضدی کفار نے یہ کہہ کر انبیاء کی تکذیب کی کہ تم ہمارے جیسے ہو قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے کوئی پیغمبر بھیجنا تھا تو فرشتہ پیغمبر آتا سورہ مؤمنون میں یہ الفاظ موجود ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرشتے اتار دیتا چونکہ فرشتے زمین پہ بستے نہیں تھے زمین پہ بسنے والے انسان تھے انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی نبی بھیجنے تھے جو انسانوں کا احساس کرتے اور ان کے مزاج کو پرکھتے جانتے رب العزت کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا اگر زمین میں بسنے والے فرشتے ہوتے چلنے والے فرشتے ہوتے ہم فرشتہ آسمان سے پیغمبر بنا کر بھیجتے چونکہ زمین میں بسنے والے انسان تھے لہذا انسانوں میں انسان ہی ہم نے پیغمبر بھیجے رسول بھیجے اور اس کی بعد مثالیں موجود ہیں
فرشتہ بھوک پیاس سے بالکل دور ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا نہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا، نہ وہ انسانوں کے ساتھ اس معاملے میں تبادلہ خیال کر سکتا تھا۔ فرشتے خواہشات سے بہت دور ہیں۔ انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے خواہشات جوڑی ہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان پیغمبر، بشر پیغمبر تو رہنمائی کرتا ہے، فرشتہ اگر رسول ہوتا تو وہ رہنمائی نہ کر سکتا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر زمین میں بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بھیجتے۔ چونکہ زمین پہ بسنے والے سارے کے سارے انسان تھے، ہم نے بشر رسول بھیجا۔ گزشتہ سبق میں قدر بات تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کے ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بنی صرف یہی تھی۔ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر الرسولہ، اللہ تعالیٰ نے بشر رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ یہ اوپر فأتونا بسلطان مبین، تو جواب ملا وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ انہوں نے کہا اگر آپ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو کوئی نشان دکھائیں، کوئی دلیل پیش کریں۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اپنے اپنی امتوں سے کہیں، خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مکہ والوں سے کہیں یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ نشان ظاہر فرما دے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ پہ چاہیے توکل کریں ایمان لانے والے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ یہ توکل کہلاتا ہے، بغیر اسباب کے یہ تعطل ہوگا، اور یہ شریعت کے منافی بات ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد کہے جی میرا توکل ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ یہ تعطل ہے، توکل نہیں ہے۔ توکل کا معنی ہے اسباب اختیار کریں پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ کریں، یہ توکل کہلائے گا۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، نہیں ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ کریں۔ وما لنا معنی یوں کریں، کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم توکل نہ کریں اللہ تعالیٰ پہ؟ وقد ہدانا سبلنا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھائے ہدایت کے۔ البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اوپر اس کے جو تم ہمیں اذیت دو گے، اور اللہ تعالیٰ پہ چاہیے توکل کریں توکل کرنے والے۔ وقال الذین کفروا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، البتہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی سرزمین سے، اپنے خطے سے، یا تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاوحا الیہم ربہم، حکم کیا طرف ان کے رب نے لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ہلاک کرنے والے ہیں ظالموں کو۔ ظالم ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے، اور حقیقت ہے ظلم کرنے والا یہاں بظاہر اگر وہ ڈھیل پا رہا ہے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، شکنجے میں کسا جائے گا، اور اس کے لیے چھوٹ نہیں ہوگی۔ حدیث میں ذکر ہے ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ ظلم کرنے سے پہلے اتنی
100 دفعہ سوچے آدمی کیا میرے کندھے اس قدر سکت رکھتے ہیں، مضبوط ہیں کہ کل میں بوجھ اٹھا سکوں؟ جو آج میں کسی پہ ستم ڈھا رہا ہوں، کیا میرے کندھے کل یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا مراقبہ مل جائے کسی کو، وہ ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم وہی کرتا ہے جو خوف خدا سے بالکل دور ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا اسے ڈر ہے، تو یقیناً وہ ظالم نہیں بنے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، فرمایا اس شخص کے لیے جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے اور میری دھمکی سے ڈرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کھائے گا اور اپنے آپ پہ کنٹرول کرے گا، خواہشات پہ کنٹرول کرے گا، گویا اپنے رب کے ہاں وہ جنت ٹھکانہ بنائے گا۔ سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کھائے گا اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ یہاں بھی فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، البتہ ہم ضرور بسائیں گے تم کو زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد۔ اور یہ اس شخص کے لیے جو خوف کھاتا ہے میرے سامنے کھڑا ہونے کا اور خوف کھاتا ہے میری دھمکی کا۔ فَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، فتح طلب کی انہوں نے اور نامراد ہوا ہر جبر کرنے والا یا ہر سرکشی کرنے والا، عنید، ضدی۔ یہ بات آگے چلے گی بھی۔ قالت لہم رسلہم، کہا بات سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اوپر جس کے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، نہیں ہمارے لیے کہ ہم لائیں تمہارے پاس سری دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اوپر اللہ تعالیٰ کے پس سے یہ توکل کریں ایمان لانے والے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، کیا ہے واسطے ہمارے کہ ہم نہ توکل کریں اوپر اللہ تعالیٰ کے۔ وقد ہدانا سبلنا، تحقیق اس نے دکھائی ہمیں ہماری راہیں، دکھائے ہمیں ہمارے راستے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آتَيْتُمُونَا، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اوپر اس کے جو تم ہمیں اذیت دو گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ توکل کرنے والے۔ وقال الذین کفروا، کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اپنے خطے سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں۔ فاوحی الیہم ربہم، پس حکم کیا طرف ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور البتہ ہم ضرور بسائیں گے تم کو زمین میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس شخص کے لیے جو خوف کھاتا ہے میرے سامنے کھڑا ہونے کا اور خوف کھاتا ہے وعید، میری دھمکی کا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور فتح طلب کی انہوں نے، وَخَابَ، اور نامراد ہوا، کل جبار، ہر جبر کرنے والا، عنید، ضدی۔